بلال کو تو صاحب ایک تو تفریق اب ہم نے پیدا کر لی، یورپ نے پیدا کی بنیادی طور پر کہ یہ دین کا جو علم ہے یہ تو رہے گا پوپ کے پاس، وہ دیتا رہے گا اور اس کو چلتا رہے گا اور ہم علیحدہ. اس کے بعد جو یورپ نے بھگتا، جس طرح ان کے اخلاقی زوال آیا، جس طرح ان کے حالات خراب ہوئے، جس طرح ان کی نسل تباہ و برباد ہوئی، لیکن ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ دوسرا علم حاصل کر لیا. ہم تو نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بڑا کروں. آپ نے بڑی خوبصورت یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائی کہ اے اللہ تو مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دے. اس بات کو اگر آپ غور کریں تو جو ایمان ہے بنیادی طور پہ، اور یا ایمان کی سیرت علم ہے، ایمان کی جو صورت ہے وہ عبادات ہے. اسی بات کو اگر آپ الہامی کتابوں میں دیکھیں تو قرآن کے علاوہ آپ کو علم کا زور اتنا کسی الہامی کتاب میں ملے گا نہیں. اور یہاں پہ ذرا زور دیکھیے کہ ایک تو درجات جو لوگوں کے، جو اشرف المخلوق کے بنائے وہ علم کے زور پہ بنائے، ہر علم والے پہ. دوسرا اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ کسی کو ڈانٹا ہے، خدا اس سے زیادہ اور کیا کہے کہ اندھے ہو، بہرے ہو، بیل ہو. اب یہ تمہید خدا کر رہا ہے. خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. اب جاہل جب تمہیں ملے تو دور سے سلام کر دے. اب غور کریں کہ یہ ایسا اس ایک لمحے کے لیے اس کا یہ پہلو دیکھیے کہ خدا نے آخر علم کو اتنی زیادہ جو امپورٹنس دی ہے اس کی کیا وجہ ہوگی. بنیادی طور پہ ایک وہ جو عالم ارواح کا زمانہ ہے جس میں کہ ہم خدا کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ زمانے میں بھی انسان نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا، اور خدا نے اس اوور ایسٹیمیٹ کو نوٹ کیا اور کہا کہ میں اپنے پہ ظلم حرام لکھتا ہوں کیونکہ تو نے اپنے آپ کو بڑا اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے. جب یہ سارا زمانہ گزر کے یہاں آتا ہے تو ذرا غور کیجئے کہ جو واحد چینج ہے اس عالم ارواح میں اور ہمارے زمانے میں وہ صرف شاید ایک مائکرو چپ کی ہے. وہ میموری کی مائکرو چپ جو ہے اب ہمارے میں موجود نہیں. اس میموری کی مائکرو چپ کو سرکٹ پورا کرنے کے لیے اور یہ اللہ نے ایک اور مائکرو چپ دی اور وہ تھی علم اور ادراک کی. اب ہمارے پاس جو ہمارا بحثیت مسلمان جو فرض بنتا ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ ایک واپسی کا سفر کرنا ہے جس میں ہم نے خدا کی شناخت کرنی ہے. اس خدا کی شناخت کے سفر کے راستے میں آپ کی ذات کی شناخت آتی ہے، آپ کے وہ تمام علوم آتے ہیں جس سے کہ آپ نے اپنی ذات کو سمجھنا ہے. یہ سارے سفر کی بنیاد جو بنتی ہے یہ اس سفر کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے اگر آپ غور کریں تو احادیث کے اندر اوپر تلے 41 احادیث آتی ہیں جو صرف علم کی بنیاد پر. بالکل. اب غور کیجئے نا ذرا کہ اگر علم کی امپورٹنس قرآن میں ہے تو احادیث میں کس قدر ہے. اور پھر سب سے ترے کی بات غور کیجئے کہ احادیث کے اندر جو وقت آخر کی زمانہ آخر کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے جو آخری علم اٹھا لیا جائے گا. اور علم کیسے، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے علم اٹھا لیا گیا، یعنی اس کا مطلب کہ ہم جس سے علم اٹھا لیا گیا جس قوم پہ وہ زندہ نہیں ہے، اس پہ قیامت آ چکی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت بھی زومبیز کی طرح چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک نظام میں ہم پڑھ چکے تو ہم چل رہے ہیں، ورنہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سائیکل کی وجہ سے چل رہے ہیں. بالکل. اب یہ سارے معاملے کو اگر آپ اس سادگی سے دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی ذات کو شناخت کرنا ہے تو بنیادی طور پہ آپ تقسیم علم کرنے کے حوالے سے کبھی سوچ سکتے بھی نہیں ہیں. آپ کی اپنی ایموشنز جو ہیں وہ سائیکالوجی ہے، آپ کی جو روح ہے وہ میٹا فزکس ہے، جو آپ کا بدن ہے یہ بیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، پیتھولوجی ہے. آپ اس تمام زمانے میں رہتے ہوئے اگر اس شناخت کے علم کے راستے سے گزریں گے آپ ان تمام علم کو خدا کا علم جان کے اس پہ قدم رکھیں گے. یہ جو تقسیم میرے خیال میں کی ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں اس بنیادی زاویے سے دور لے جاتی ہے. کہ یورپ نے بھی بھگتا اس کا. آج وہ دیکھیں نا، آج وہ سائنٹیفک ایتھکس کی بات کرتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو لے گئے. انہوں نے کہا اب آج وہ چیز تو انہوں نے کر لی لیکن انسان بے روح ہو گیا، انسان بے چین ہو گیا. ظاہر صاحب ایک کمال اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے جو فرشتوں کے سامنے اللہ نے علم آدم الاسماء کلھا، سارے اسم سکھا دیے میں. اب یہ سارے اسم جو اس نے سکھائے ہیں ظاہر بات ہے ہم نے انہیں کو تلاش کرنا ہے نا، وہ اسم کو ہیں کہاں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کوئی نہیں بتاتا. دیکھیے صاحب، یہ قرآن پاک کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے کہ قرآن پاک نے انسان کی فزکس پر جتنی بات کی ہے اتنی انسان کی میٹا فزکس پر کی ہے. بالکل ٹھیک. انسان کی اسپریچول ڈائمنشن پہ، اور انسان کا جو تعارف عہد الست سے شروع ہوتا ہے اور اب تک اس یونیورس کے اندر اور اس پوری کائنات کے اندر، یعنی ہم سب موجود تھے اس وقت جب عہد الست لے رہے تھے، لیکن اس وقت ہمارے جسم موجود نہیں تھے.
پھر اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے اس امانت کی جو اس نے زمین و آسمان و پہاڑوں اور کائنات کو پیش کی اور کوئی نہ اٹھا سکا، لیکن انسان نے اٹھا لی وہ امانت، ظلومن جہولا، لیکن پھر ظلومن جہولا تو انسان کی جو اصل ڈائمنشن ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ فزیکل نہیں، وہ اسپرچول ہے، میٹا فزیکل ہے. اور یہ تمام علوم جس طرح قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک انسان کے قلب پر نازل ہوتا ہے، اسی قرآن میں ہم کو وہ علوم ملتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو درباری بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ان کے پاس الکتاب میں سے علم ہے، تو وہ ملکہ کا تخت اس طرح اٹھا کے لے آتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ بھی چھپک سکے. تو وہ انہی علوم میں سے ہیں جو اس قرآن میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، سائیکل کے قرآن، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کہ وہ پانی کا سائیکل، کہ ہم کیسے زمین پانی بنتا ہے، سحاب بنتا ہے، اترتا ہے، انسان کا بایولوجیکل سائیکل، یعنی زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی کی جب اقبال بات کرتے ہیں تو دیکھیے قرآن پاک کس ڈائمنشن سے شروع کرتا ہے. آدم کی تخلیق کی بات کر رہا ہے، پھر یہ بات کر رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرایا جاتا ہے، جہاں پہ یہ گفتگو ہوتی ہے ساری لا علم لنا الا ما علمتنا. پھر ان کے بعد حوا کی تخلیق ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے اب تم جنت میں جاؤ، اس کے بعد جنت میں جا کے رہو. پھر یعنی جس ڈائمنشنز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، یہاں تو کہتا ہے مستقرن و متان الہین، ایک وقفے کے لیے پیریڈ کے لیے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہو. اصل جو انسان کی زندگی ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بیچ بعد میں کاٹ دیے، یہ تو بیچ کا ایک پیریڈ ہے چھوٹا سا. تاکہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ڈائمنشن زمینی، اگر میں اپنے قدم پھیلا بھی لیتا ہوں جو اقبال کہتے ہیں، لیکن زمین و آسمان میں وسعت کہاں ہے؟ یعنی کہ اصل انسان الانسان الکامل جس کی ڈیفینیشن علامہ اقبال خود انسان کامل کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں، وہ ڈیفینیشن ایک ایسے سپر مین کی ہے، ایک ایسے انسان کی ہے کہ جب خلیفۃ اللہ فی الارض بنتا ہے، نائب فی الارض بنتا ہے، تو ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ بنتا ہے، قہاریو غفاریو جبروتیو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت ہوتی ہے. قدوس کا پاکیزہ ہونا چاہیے، اور وہ جو قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. تو جو ریالٹی ہے انسان کی وہ اس قدر انٹینس